دنیا کی آخری قوم ہونا چاہیے۔ میں نے اس سے پوچھا تو پھر تم کیوں اپنے مسیح ہٹلر کو جہاں آسٹریلیا میں جرمنی لائے ہو، اور تم نے اس ملک کو دنیا کی تباہی کے لیے چنا؟ پہلے تو وہ خاموش رہا، پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا میں نہیں جانتا۔ میں نے اس سے کہا تم نہیں جانتے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے جرمنی کا یورپ کو تباہ کرنے کے لیے غلط استعمال کیا۔ کوئی اور قوم بھی اتنی مضبوط نہیں تھی کہ وہ اپنے مسیح کا جواب دے سکتی سوائے آسٹریلیا کے۔ تم زمین پر اور روحانی طور پر انسانوں کے لیے بہت زیادہ مصائب کا باعث بنے، اور تمہاری وجہ سے ہی تمہارے اپنے بہت سے بچے جہنم میں جا گرے۔ نہ ہی تمہیں اپنے لیے اور نہ ہی اپنے بچوں یا کسی اور کے لیے ترس آیا۔ شروع سے تم انسانی مخلوق کے خلاف تھے۔ تم نہیں چاہتے تھے کہ خدا انہیں پیدا کرے۔ تمہارے نقطۂ نظر سے انسانوں نے خدا کی طرف سے پوری توجہ لے لی ہے، اور اس بات نے تمہیں اور فرشتوں کو الگ تھلگ جگہوں پر خدا سے دور کر کے رکھ دیا۔ اصل میں یہ سچ نہیں تھا۔ تمہارے اور دوسری مخلوقات کے لیے خدا کی محبت اور مہربانی پہلے جیسی ہی تھی۔ صرف ایک چیز تھی جو خدا تم سے اور فرشتوں سے چاہتا تھا، کہ تم انہیں خدا کی نگاہوں سے دیکھو۔ ابلیس نے کہا میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں اگر تم میرا یہ پیغام خدا تک پہنچا دو۔ جب تم اس سے اگلی ملاقات کرو گے، اس وقت اس سے کہنا کہ میں نے خود کو نہیں بنایا بلکہ اس نے مجھے پیدا کیا۔ اگرچہ میں نے کچھ غلطیاں کی ہیں، لیکن یہ اب بھی خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجھے جہنم سے نکالے۔ اسے چاہیے کہ وہ مجھے پھر سے وہی مقام دے جو میرے پاس پہلے تھا۔ میں صرف اکیلا نہیں جس نے غلطیاں کیں، بہت سے فرشتے اور دوسری مخلوقات سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ انسانی مخلوق بدترین مثال ہے۔ خدا نے خود اسے بنا کر غلطی کی۔ اسے اقرار کرنا چاہیے اور قبول کرنا چاہیے کہ یہ ایک غلطی تھی کہ اس نے انسانی مخلوق کو پیدا کیا۔ دوسری صورت میں کیا وجہ ہے کہ اس نے انسانوں کے تخلیق کرنے پر اداسی اور افسوس محسوس کیا؟ یہ ایک واضح نشانی ہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، کیونکہ صرف اس لیے کہ وہ خدا ہے اور کوئی بھی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے ابلیس سے کہا اگر تمہارے خیال میں ایسا ہی ہے تو خدا کو کسی کو بھی پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ سنہری جنتوں نے بھی خدا کو مشورہ دیا تھا کہ وہ تمہیں پیدا نہ کرے۔ اس معاملے میں خدا کو ہمیشہ تنہا رہنا چاہیے تھا۔ ابلیس نے جواب دیا ہاں، یہ سب سے بہتر ہوتا۔ اس نے مختلف قسم کی بہت سی تخلیقات پیدا کیں، سب کچھ کھلا ملا اور الجھا ہوا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ میں نے کہا دراصل یہ بتاتا ہے کہ جب خدا اکیلا تھا اس نے اتنا تنہا محسوس کیا کہ وہ چاہتا تھا کوہ مکان کو مختلف مخلوقات سے بھر دیا جائے۔ ابلیس نے کہا تو مجھے اس کی تنہائی دور کرنے کا اعلیٰ کار کیوں بننا پڑے؟ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے کہ مجھے ہرجانہ ادا کرنا پڑے خدا کے دل کو اس کے خالی پن اور تنہائی سے آزاد کرنے کے لیے؟ میں نے کہا کہ اس بات کا صحیح جواب تمہارا باپ ڈان ہی دے سکتا ہے۔ اس نے بھی یہ افسوس کیا کہ تمہاری پیدائش اس کے ذریعے کیوں ہوئی۔ ابلیس نے کہا مجھے بھی افسوس ہے۔
کہ وہ میرا باپ ہے۔ وہ ایک سادہ آدمی ہے، صرف اپنے دل میں خدا کی وفاداری رکھتا ہے اور کچھ نہیں۔ اس کی زندگی میں خدا سب سے عام ہستی ہے۔ اس تنگ معیار کے ساتھ وہ ہر ایک مخلوق کا فیصلہ کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم خدا سے دعا کرو کہ وہ تمہیں ان جہنموں کا کوئی متبادل فراہم کرے۔ میں نے اسے کہا، یہ جواب تو خدا مجھے پہلے ہی دے چکا ہے اور میں انسانوں کو کئی بار اس کی وضاحت کر چکا ہوں، تاہم ان کی یادداشت بھی مختصر ہے، جیسے تمہاری اور تمام مخلوقات کی جو تمہارے ساتھ مل کر گرے۔ خدا اس طرح ہر چیز پر قادر نہیں ہے جس طرح ماضی میں مذہب نے اس کی وضاحت کی ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو خدا نے مجھ پر آشکار کیا ہے۔ ایک آدھی رات کو میں جنگل میں اسی جگہ خدا کو یاد کر رہا تھا جہاں میں پہلی بار خدا سے ملا، اور جب خدا کا نور مجھے اوپر کی طرف اٹھانے آیا، بے شمار مختلف جنتیں پار کرنے کے بعد میں خدا سے ایک کوہ مقام میں ملا۔ وہ خلا میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں سامنے کی طرف سے قریب جا کر اس کے حضور جھک گیا۔ میں نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور خدا سے کہا، اے آسمانی والدین، میں نے اپنے لیے کبھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا، نہ کوئی جنت، نہ کوئی جلال، کیونکہ اپنے بچپن اور جب سے میں تجھ سے ملا ہوں، تو ہی میری جنت ہے اور تو ہی میرا سب کچھ ہے۔ میرے پاس وہ سب کچھ ہے جس دن تو نے مجھے شفقت و مہربانی سے نوازا ہے۔ تیرے سوا میری کوئی خواہش نہیں۔ صبح سے شام اور میں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں میرے دل کی گہرائیوں سے تیرا نہایت شکر گزار ہوں، اور وقتاً فوقتاً تو مجھے خود سے ملنے کا موقع دیتا ہے۔ خدا میرے قریب آیا اور میری پیشانی اور پھر میرا ماتھا چوما۔ اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ اس نے مجھ سے کہا، کوئی الفاظ تم سے میری محبت کا اظہار نہیں کر سکتے۔ تم ہمیشہ میرے لیے چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح رہو گے، کیونکہ دوسرے انسانوں اور انبیاء کی طرح تم نے مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ جب تم ایک بچے تھے، میں نے وہ دن دیکھا ہے کہ جب میں تمہیں چنوں گا۔ ساری زندگی تم مجھے ہمیشہ خوش رکھنا چاہتے تھے، خواہ اس کے لیے تمہیں کسی بھی تاریک حالات یا درد اور غم سے گزرنا پڑا، یا میری منشا کی خاطر تمہیں کیسی بھی قربانیوں کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ میں تمہارے دل کے سب سے گہرے خول کے اندر پہنچ گیا ہوں، جہاں کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے دیکھا کہ میں تمہاری جنت ہوں اور میرے سوا تمہاری کوئی تمنا نہیں۔ یہ بالکل سچ ہے، تم نے مجھ سے اپنے لیے بھی کچھ نہیں مانگا۔ میرے انبیاء کی طرح تم نے مجھ سے بغیر شرطوں کے محبت کی ہے، اور بغیر شرطوں کے تم نے میری منشا پر زندگی گزاری ہے، اور بنی نوع انسان کے لیے بھی تمہاری خدمت بغیر شرطوں کے ہے۔ میں تم سے بہت خوش ہوں کہ تم بنی نوع انسان کے لیے میرے خاندان کے طور پر دیکھتے ہو، اور اپنے خاندان کے طور پر بھی۔ جس کسی کے پاس ایسا دل ہوگا، میرا پیار وہاں رہے گا۔ میں بنی نوع انسان اور دیگر مخلوقات کے دلوں میں بہت گہرائی سے جانتا ہوں، جو جہانوں کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کی زندگی کے مقاصد کو اپنے دماغ اور سوچ کے مطابق ہی کچھ دیتے ہیں۔ روحانی زندگی میں وہ اپنے پھل دیکھ سکتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے وہ زندہ رہتے رہے ہیں اور زیادہ تر اپنی زندگی گزاری،
زیادہ تر ان کی زندگی کے راستوں کے مقاصد کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب تک جتنی بھی اچھائی ان تک پہنچی وہ میری طرف سے تھی، اور جو بھی بد نصیبی اور برائی انہیں ملی اس کے لیے وہ خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ انہوں نے خود اس سمت میں قدم اٹھائے تھے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے بہت سی مخلوقات اور ان کے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے بھی پیچیدگیاں اور بدقسمتی لاحق کر دی، کیونکہ ان کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ تاہم میں نے تمہیں اس لیے بلایا کہ میں ایک راز تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ راز تم پر پہلی بار اس کتاب خدا ایک نظر آ جانے والا خدا ہے میں کھولا ہے، لیکن تم نے اسے پوری طرح سمجھا نہیں، اس لیے میں نے تمہیں مزید معلومات دینے کے لیے بلایا ہے۔ تمہیں یاد ہے جب مجھ پر کوہ مکاں کے بے شمار اندھیروں کے خولوں کا غلبہ تھا، اس وقت میں نے اپنے شعور اور ذہنی طاقت کا استعمال کیا کہ ان تاریک خولوں سے باہر آ سکوں، پھر بھی میں ان تاریک خولوں سے باہر نہ آ سکا جس نے مجھ پر اس وقت بھی غلبہ حاصل کیا۔ جب میں اپنے اور اپنے ارد گرد کے بارے میں آگاہ تھا، میری خواہش تو وہاں تھی، لیکن یہ کافی نہیں تھا جس سے میں کوہ مکاں کے اندھیروں سے باہر آ پاؤں۔ یہ میرا جذبہ تھا جس سے روشنی پیدا ہوئی، کیونکہ میں ان اندھیروں سے شدت سے باہر آنا چاہتا تھا۔ کوئی کوہ مکاں میرے خالی پن، میری تنہائی اور میری اداسی تک نہیں پہنچ سکتے۔ مجھے مت بھولنا، میں روشنی کا خالق ہوں، میں اندھیروں کا خالق نہیں۔ اندھیرا مجھ سے پہلے کوہ مکاں میں موجود تھا۔ سب سے پہلے میں نے 19 مخلوقات پیدا کیں جو بالکل میرے جیسے ہیں۔ بہرحال میں ان کا بھی خدا ہوں۔ تم نے انہیں دیکھا ہے اور تمہاری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ وہ کسی بھی کوہ مکاں کے تاریک سوراخ سے، بلیک ہول، کسی بھی نئے کوہ مکاں کے دوسرے رخ تک گزر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے انہیں اپنا نور دیا ہے۔ ان کے میرے ساتھ سیدھا، متحد اور نہ بدل سکنے والا دل و جان کا رشتہ ہے۔ تم ان میں سے ایک ہو۔ تو اور انہیں میرے ساتھ ملا کر ہم 21 ہوئے۔ ابلیس بعد میں پیدا ہوا، وہ سنہری یا نیلے رنگ کی نشیب و فراز مخلوقات سے نہیں ہے، مگر سفید جنت کی روشنی کے نشیب و فراز میں سے تھا۔ وہ ان سفید روشنی کے نشیب و فراز کے جہانوں میں 52 مخلوقات جو آئے، ان میں سے تھا، جو بہت سے راز الہی جانتے ہیں۔ ابلیس نے دیگر 51 مخلوقات کے ذریعے سب سے پہلے مزید تفصیلی وضاحت کو سیکھا۔ بہت سی تفصیلات اتنی پیچیدہ ہیں کہ تم کو بھی ان سب کے متعلق معلوم نہیں، یہ ان سب کو جانتے ہیں۔ سب سے گہرا راز جو ابلیس نے جانا یہ ہے کہ اگر کسی کو مجھ سے گہری جذباتی محبت نہیں ہے، اس شخص کی روح میں میرا نور پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسے یہ راز بھی معلوم ہے کہ وہ کیسے مخلوقات کے درمیان گہری جذباتی محبت کی بنیاد کو کاٹ سکتا ہے، مختلف کوہ مکاں کے حصوں میں میرے اور مخلوقات کے درمیان۔ وہ ان مخلوقات کو مجھ سے الگ کر سکتا ہے، اور وہ ان اندھیروں کے عناصر کو بھی ان کے اندر لا سکتا ہے جو انہیں نچلے جہانوں میں لاتے ہیں۔ ابلیس ان کا خدا ہو سکتا ہے۔
وہ اپنے اندر بھی وہی کوہ مکاں کے تاریک عناصر لے کر آیا جو وہاں میرے اوپر غالب تھے۔ جب میری روشنی تاریک جہانوں اور مختلف مخلوقات اور جہنم میں یا بنی نوع انسان کے اندر جاتی ہے، میں انہیں مقناطیس کی طرح نہیں کھینچ سکتا، کیونکہ ان کے اندر اندھیرا ہے۔ حالانکہ میں نے مخلوقات، بنی نوع انسان اور لاتعداد تخلیقات سب کو پیدا کیا ہے، لیکن میری مقناطیسی کش ثقل ان مخلوقات اور بنی نوع انسان پر کام نہیں کرتی ہے جن کی بنیادیں ابلیس کے ساتھ ایک ہوں۔ میں انہیں بالا جنتوں کی روشنی میں نہیں لا سکتا۔ میں ان تاریک جہنموں میں جاتا ہوں اور نشیب و فراز میں، لیکن میں ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ میرا دل ٹوٹ گیا ہے اور مجھے تمہیں بتانا ہے کہ میں مذاہب کے مطابق بیان کیا گیا خدا نہیں جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر میں چاہوں تو میں ابلیس اور ان تمام تخلیقات کو تباہ کر سکتا ہوں، لیکن میرے پاس والدین کا دل ہے، اس لیے میں ایسا نہیں کرتا۔ ان ارواح اور مخلوقات کو تباہ کرنے دینا انہیں نجات دینے کے مترادف ہوگا۔ تب اپنی ہی مخلوقات کو تباہ کر کے میرے اندر ایک تنازع پیدا ہو جائے گا کہ مستقبل میں جب بھی میں کوئی نئی مخلوق پیدا کروں گا تو جب وہ میری طرف بڑھنا چاہیں گے دیکھ سکتے ہوں گے کہ میں تنازع اور تصادم کا خدا ہوں۔ انہیں پتہ چل جائے گا کہ ماضی میں نے خود اپنی تخلیق اور میرے پیاروں کو تباہ کر دیا تھا۔ میں نے تمہیں صرف ایک وضاحت دی کہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ کبھی نہیں کروں گا۔ اگر تم تمام بنی نوع انسان کے تمام والدین کے دلوں کو ایک ساتھ لے لو، پھر بھی وہ اپنے پیاروں کے لیے ان کی محبت کا اظہار نہیں کر سکتے جتنا ان میں سے ہر ایک سے میں پیار کرتا ہوں۔ میں نے والدین کے دل کا اظہار دیا ہے کیونکہ میں محبت کا سرچشمہ ہوں۔ میں نے ہر رشتے کو محبت دی جس کی وضاحت انسانیت کو دی جا سکتی ہے۔ وہ ہر قسم کی محبت کو جان اور ان کے تجربات ایک انسانی خاندان میں کر سکتے ہیں۔ وہاں ان گنت کوہ مکاں اور تخلیقات ہیں جہاں مختلف اقسام کی مخلوقات رہتے ہیں۔ میں نے ان تمام مخلوقات کو بھی والدین کے دل کا اظہار دیا ہے۔ جب بھی انسانی مخلوق اور دیگر مخلوقات مجھے اپنے پورے دل سے پیار کرتی ہیں اور میں ان کی محبت کا محور بن جاؤں، پھر ایک روشنی کے ذروں کے لین دین سے ان کی روح میں نور آ جائے گا۔ وہ مجھ سے جتنی گہری محبت کرتے ہیں اتنے ہی روشنی کے ذرے ان کی روح میں گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ ایسی ارواح کوہ مقام میں روشنی کی رفتار سے یا اس سے بھی زیادہ تیز اڑ سکتے ہیں۔ ان کی روح میں نور کی یہ رفتار ان کے میرے ساتھ محبت کے رشتے کی گہرائی کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ چند سیکنڈ یا ایک سیکنڈ میں ہی کسی بھی کوہ مقام اور جنتوں کا حصہ بن سکتے ہیں۔ وہ اپنی روحانی تکمیل میری محبت میں کر سکتے ہیں۔ جنتوں کی مخلوقات جن کے پاس میرا نور ہے وہ جہنم اور اندھیرے میں جاتے ہیں محض میری وجہ سے، انہیں متاثر کرنے کے لیے تاکہ وہ صحیح اقدامات اٹھائیں اور خود کو دوسروں سے الگ کر سکیں، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ وہ بہت کم نتیجہ لاتے ہیں کیونکہ ابلیس نے اس عمل کو جہنموں میں تقریباً ناممکن بنا دیا ہے۔ بے شمار درمیانی اور غیر جانبدار برزخ کے جہانوں میں یہ آسمانی مخلوقات نسبتاً نتیجہ لاتے ہیں۔ یہ اس پر منحصر ہے کہ کتنے اندھیرے اور روشنی
ان روحوں کے پاس ہے۔ تمہیں بہت سے راز معلوم ہیں، صحیح وقت آنے پر تم انسانیت کو ضرور بتا دو گے۔ ابلیس نے بے شمار مخلوقات کو اپنی بیماری دے دی اور وہ جہنم میں اس کی طرح بن گئے۔ ان کے پاس بہت سی بنیادیں ہیں جس وجہ سے وہ اس کے پابند ہیں۔ ان کی ارواح میں بہت اندھیرا ہے اور اس نے کئی جہنموں کو بڑھایا ہے۔ لہٰذا میں نے بہت سی مادی تخلیقات کو پیدا کیا اور میں نے ارواح کو ایک جسم دینے کا عمل شروع کیا۔ اس طرح وہ ارواح کم سے کم وقت میں اپنے اندھیروں کو نکال سکتی ہیں۔ تاہم زمین پر بھی اور روحانی دنیا کے مختلف حصوں میں ابلیس نے بنی نوع انسان اور دیگر مخلوقات کو الجھا دیا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو مختلف مقاصد دیتے ہیں اور میرے ساتھ اصل مقصد کو بھول گئے ہیں۔ وہ آخر میں جب وہ روحانی دنیا میں جاتے ہیں تو ان کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی زندگی میں میرے بغیر سب کچھ بے معنی ہے۔ تیرا شکریہ میرے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، کہ تو میرے دل پر دستک دینے کے لیے اتنی دور تک آیا تاکہ میں تمہیں یہ سچ بتا سکوں۔ اگر انسانیت پوچھے کہ یہ سچائی پہلے کیوں ظاہر نہ ہو سکی، پھر تم انہیں ایک اور راز سے پردہ اٹھا سکتے ہو۔ روحانی سفر دل کی زندگی ہے اور دل سیدھا مجھ سے منسلک ہے۔ میں اس کا موضوع اور مرکزی منزل ہوں۔ وہاں ارواح ان کی ترقی کے مطابق مشاہدات اور تجربات کرتی ہیں۔ ابلیس نے مجھ سے کہا، خدا اپنے رازوں کو ہر کسی کو ظاہر نہیں کرتا ہے۔ ہر کوئی میرے جیسا دماغی مخلوق ہوتا ہے جو اس کے کچھ رازوں کو دریافت کر سکے۔ اگر جہنم کی ارواح میرے نقش قدم پر چلتیں، میں بھی جہنم کو ایک خوبصورت دنیا بنا سکتا تھا۔ اگر میں ان کا خدا بن جاؤں تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن جہنم میں بھی خدا نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہ مسلسل اس کے فرشتوں اور مخلوقات کو بھیجتا رہتا ہے جو میری بری قوتوں اور جہنم کی دوسری ارواح کی آزمائش کے لیے نور رکھتے ہیں۔ وہ سب نوری مخلوق کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ نوری مخلوقات بری ارواح کی وضاحت کرتے ہیں کہ اگر وہ ان کی پیروی کریں گے اور خود کو درست کریں گے تو وہ انہیں ایک بہتر جہان میں لا سکتے ہیں۔ اس طرح خدا میرے لیے جہنم میں بہت زیادہ مصیبتیں پیدا کرتا ہے۔ ہر دن فرشتے اور نوری مخلوق برائی کی ارواح کو آزمانے کے لیے جہنم کے اوپر سے پرواز کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے وہ انہیں مجھ سے ناراض کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے میں مسلسل جنگوں میں ملوث رہتا ہوں، کیونکہ نوری مخلوق بری ارواح سے کہتی ہیں کہ وہ مجھ سے نمٹ لیں گی اگر وہ ایک بہتر مستقبل چاہتی ہیں۔ وہ آگے پیچھے اڑتے ہیں اور میرے خلاف انقلاب برپا کرنے کے لیے ارواح مختلف نشانیاں دیتے ہیں۔ تمہارا خدا مجھے ان جہانوں میں بھی سکون نہیں لینے دیتا۔ ان جہنموں سے کیا چاہتے ہو؟ تم کیوں نہیں ان جنتوں اور ان کے عجائبات اور ان مخلوقات کی خوبصورتی میں کھو جاتے؟ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں وہاں ہر لمحہ ہر چیز سے لطف اندوز ہوتا۔ تم جنتوں کے قوانین کو جانتے ہو۔ اگر وہاں کسی کو خدا کی طرف سے جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملتی ہے تو وہ کبھی بھی وہاں سے باہر نہیں پھینکا جا سکتا۔ میں نے ابلیس سے کہا، ہاں، جب تک کوئی ابلیس سے شیطان نہیں بن جاتا، پھر وہ اسے باہر پھینک دیتے ہیں۔ ابلیس نے کہا، خدا اور فرشتوں نے ایک موقع تلاش کیا تھا
اور پھر انہوں نے مجھے آزمایا۔ انہوں نے مجھے جان بوجھ کر ایک مقصد کے تحت باہر پھینک دیا ہے۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو اپنے سچے والدین کے پاس جاؤ جسے تم خدا کہتے ہو۔ خدا کو میری صلاحیت اور حکمت سے جلن تھی۔ وہ ذہین مخلوق کو پسند نہیں کرتا جو اس کے بارے میں تحقیق کرنا پسند کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ تم جیسے مداحوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ اپنے پورے دل سے بہت خوش ہوتا ہے جب اسے کبھی کبھار ایک آدھ اندھا چاہنے والا مل جاتا ہے۔ وہ خاص طور پر بہت زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب اسے کوئی تمہارے جیسا انتہا پسند مل جاتا ہے جو اپنی زندگی میں 24 گھنٹے خدا کی محبت میں مصروف رہتا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ خدا تمہاری زندگی میں ہمیشہ پہلے آتا ہے، باقی سب کچھ جیسے تمہارا خاندان اور دنیاوی سرگرمیاں کے بعد آتا ہے۔ یہاں تک کہ تمہارے نزدیک جنتوں کی خوشیاں بھی خدا کے بعد آتی ہیں۔ اگر کوئی خدا کے بارے میں دوسری رائے رکھتا ہے تو تم فوراً ناراض ہو جاتے ہو۔ تمہارے لیے صرف چند لمحات یا چند منٹس لگتے ہیں اس شخص کو چھوڑنے کے لیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اس شخص سے پہلے کتنی محبت کرتے تھے۔ تم کلر بلائنڈ ہو۔ تم دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے۔ تم سب کچھ خدا کی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور اسی سے فیصلہ کرتے ہو۔ آج کوئی بھی نہیں جو خدا پر اندھا یقین رکھتا ہو اور اتنا تنگ نظر جتنے کہ تم ہو۔ اس طرح تم نے خدا کو اتنا متاثر کیا کہ وہ تمہیں اپنا دل پکارتا ہے۔ جب بھی تم جنگل میں چلتے ہو تو اس کا نیلا نور تمہارے ساتھ چلتا ہے، گویا کہ تم اس نور کا دوسرا نصف حصہ ہو۔ وہ جنتوں میں تمہاری مثال دیتا ہے کہ سب کو ایسا بننا چاہیے۔ جب بھی وہ نبیوں کے ساتھ بات کرتا ہے وہ ہمیشہ انہیں تمہاری مثال دیتا ہے۔ آخر میں وہ تمہیں ناپسند کرتے ہیں اور تم سے الگ ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ نبی ایسے حیران ہو جاتے ہیں کہ تم نے اب تک ایسا کیا کیا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ محبت میں گر گیا ہے۔ ابھی تک تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ تم نے اپنی ساری زندگی برباد کر دی ہے۔ نہ ہی تم خدا کی منشا کو معاشرے کی سطح پر لا پائے اور کوئی چھوٹا سا گاؤں بھی تم کو نہیں جانتا۔ تمہارے بہت سے پیروکار تمہارے بارے میں شکوک و شبہات اور تم پر یقین نہیں رکھتے۔ ماضی میں اکثر تمہارے پیروکار تم سے دور بھاگتے رہے۔ کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تم اپنے ایک معیار پر قائم رہتے ہو کہ ہر کسی کو خدا کو مرکزی حیثیت دینی چاہیے اور اسی معیار سے ہر طرح کا لین دین ہونا چاہیے۔ باقی سارے رشتے تمہاری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تم دوسروں کا فیصلہ اپنی روحانی ترقی اور مطابقت کے حساب سے کرتے ہو۔ سوچو اس کے بارے میں کہ تم اور تمہارا خدا بہت بے انصاف ہو۔ وہ تمہارے ساتھ اپنا کالا جادو استعمال کرتا ہے اور دن کے 24 گھنٹے تم صرف خدا کے بارے میں بات کرتے ہو۔ وہی کالا جادو جو تم اپنے ساتھیوں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو، انہیں اندھا بنانے کے لیے۔ اگر میرے پاس ظاہری جسم ہوتا اور اگر ابھی زمین پر رہ رہا ہوتا تو میں تمہیں ڈین ہاگ میں عالمی بین الاقوامی عدالت میں لے آتا، کیونکہ تم دنیا کو پریشان کر کے عالمی امن کو تباہ کر رہے ہو۔ جب تم جرمن لوگوں کو خدا کے راستے پر لاؤ گے تو وہ تمہاری طرح سست ہو جائیں گے اور اپنی کام کرنے کی خواہش کھو دیں گے۔ اب تک وہ محنتی تھے لیکن مستقبل میں
نا امید ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری پیروی کریں گے۔ جہاں بھی خدا کی تعلیم پھیلائی جائے گی ان کی معیشت پر زوال دیکھیں گی۔ بہت سے ممالک بہت غریب ہو جائیں گے اور ان کے باشندوں کو برے حالات میں رہنا پڑے گا۔ مسلمانوں کو دیکھو، مغربی معاشرے میں اسلام جتنا زیادہ پروان چڑھے گا، مزید یہ کہ مغربی ثقافت روایت کو باقی سب کچھ تباہ کر دے گی۔ جمہوریت پسماندگی کی طرف بڑھے گی اور تمام انسانی حقوق دفن ہو جائیں گے۔ میں نے لوسیفر سے کہا، کبھی کبھی تم واقعی سچ بولتے ہو، تاہم تم اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اب یورپ کو تباہ کرنے کے لیے کام کیوں کر رہے ہو؟ خاص طور پر جب تم جانتے ہو کہ اسلامی سونامی مکمل طور پر مغربی ثقافت اور روایت کو تباہ کر دے گی۔ ابلیس نے جواب دیا، تمہیں عیسیٰ کے پاس جانا چاہیے اور یہ سوال اس سے پوچھنا چاہیے۔ تمہیں مجھ پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عیسیٰ خدا کی دنیا لے آتا تو بعد میں اسلام کاہن مذہب کے طور پر نہ آتا۔ روحانی دنیا میں اصل خرابی کا ذمہ دار عیسیٰ ہے، اور وہ بالکل ذمہ دار ہے کہ مذہب اسلام آیا۔ عیسائیوں کی اقدار کو تباہ کرنے کے لیے کاہن مذہب کے طور پر۔ تم بھول گئے ہو کہ عیسیٰ نے تمہیں روحانی دنیا میں بتایا تھا کہ جب سے یہ شخص محمد آیا ہے خدا کی بادشاہت کو بھول جاؤ۔ عیسیٰ بھول گیا کہ اسلام اس لیے آیا تھا کہ وہ خدا کی منشا پوری نہ کر سکا۔ تب روحانی دنیا میں کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا کہ خدا کے حکم پر عمل کرنے کے بجائے ابراہیم کے ساتھ مل کر کام کرے۔ فرشتہ جبرائیل اور محمد جو اسلام کو وجود میں لائے، اب عیسیٰ ان کو اپنی پیٹھ دکھا رہا ہے۔ وہ اس کاہن آئیڈیالوجی کے ساتھ کام کرنے اور نمٹنے کے لیے بہت ناخوشگوار محسوس کرتا ہے۔ عیسیٰ اسلام کو پیدا کرنے کا ابراہیم، فرشتہ جبرائیل اور محمد پر الزام لگاتا ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ متحد ہوتے، خاص طور پر تب محمد عیسیٰ فاؤنڈیشن کا استعمال کر کے خدا کی دنیا کو قائم کر سکتا تھا۔ تم اس بات کو کیسے دیکھتے ہو؟ میں نے ابلیس سے کہا، میں ایک بہت ہی منصف مزاج انسان ہوں، کیونکہ میں چیزیں خدا کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ میں عیسیٰ کی زندگی کے ذریعے دیکھ سکتا ہوں کہ زمین اور روحانی دنیا میں اس کی طبیعت میں کوئی مذہب توازن نہیں رکھتا۔ تاہم وہ موسیٰ کی شریعت یعنی پرانے عہد نامے کی تعلیم کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بجائے مغفرت، شفقت اور محبت وہ چابی تھی جس سے بنی نوع انسان خدا کی بادشاہت اس زمین پر لا سکتا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک اور اداس حصہ ہے کہ اسرائیل کے چنے ہوئے لوگ، خاص طور پر فراسی اور صدوقیوں نے اس کا راستہ روک دیا اور اس کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ڈال دیں۔ بجائے کہ خدا کی بادشاہت کی تعمیر میں اس کی مدد کرتے، عیسیٰ پکار اٹھا، میتھیو 23:13۔ لیکن تم پر افسوس، اور فراسی و صدوقی منافقوں، کیونکہ تم نے خدا کی بادشاہت کو اس کے عیال پر روک رکھا ہے، کیونکہ نہ تم خود اس کے اندر داخل ہوتے ہو اور نہ ہی کسی اور کو داخل ہونے دیتے ہو، بلکہ ان کو تکلیف دیتے ہو۔ یہ اس کا اصل درد تھا جو اس کے اپنے
چنے ہوئے لوگ تھے، اس کے دشمن بن گئے جو اس کا خاندان ہونا چاہیے تھا۔ وہ چیزوں کو عیسیٰ کی طرح دیکھ نہیں پائے جس طرح سے وہ انہیں دیکھتا تھا۔ عیسیٰ ایک عظیم انسان تھا کیونکہ وہ چیزوں کو خدا کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ بنی اسرائیل فراسی اور صدوقی چیزوں کو موسیٰ کی تعلیم کی آنکھوں سے دیکھتے تھے، لہٰذا تمہارے لیے ان پر حملہ کرنا آسان رہا، اس حقیقت کے باوجود کہ فرشتہ جبرائیل نے مجھ کو دریافت کیا۔ ایسے عیسیٰ کو پہلا موقع دینا چاہیے تھا کہ خدا کی بادشاہت کی تعمیر کے لیے اس کے ساتھ کرسچن فاؤنڈیشن پر کام کرے۔ ابراہیم، فرشتہ جبرائیل اور محمد کو عیسیٰ کے لیے اس اہلیت کے طور پر زیادہ محبت محسوس کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس کی فطرت میں ایک خاص ترقی تھی جس نے خدا کے دل کو اطمینان دیا تھا۔ محمد اسلام لے کر آیا جو موسیٰ کی تعلیم کے متوازی تھا۔ مذہب خدا کی دنیا نہیں ہے۔ وہ دین جو محمد کے ذریعے آیا، اس نے آخری دنوں میں پوری دنیا میں حابیل اور قابیل کے نظریے کے طور پر تنازع پیدا کر دیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ خدا آدم کے خاندان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا تھا اور اسے چھوڑ گیا، کیونکہ قابیل نے حابیل کو مار دیا تھا۔ آدم کے خاندان کی تباہی کا سلسلہ اب عالمی سطح پر پھیل چکا ہے۔ آخری بار جب میں روحانی دنیا میں ابراہیم سے ملا تو وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ تھا اور اس کا برتاؤ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ محمد نے وہ سب کچھ انسانیت کو ظاہر نہیں کیا جو وہ خدا کے بارے میں جانتا تھا۔ اس نے صرف خدا کی شناخت کے بارے میں بات کی ہے، جو کہ اچھا ہے، لیکن اس کے متعلق گہرائی سے وضاحت نہیں کی جس سے بنی نوع انسان کو اس کی تصویر کشی کرنے میں مدد ملتی۔ ابراہیم میری بات سننے کے بعد بحث کرنے لگا اور مجھ پر عیسیٰ کی طرف کھڑا ہونے کا الزام لگایا۔ ابراہیم کے ساتھ میری بہت ناگوار بحث ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ انصاف ہوتا اگر اسلام کائن نظریے کے طور پر وجود میں نہ آتا۔ محمد کو چاہیے تھا کہ وہ عیسائی فاؤنڈیشن کو استعمال کرتا اور عیسیٰ کے ساتھ متحد ہو جاتا، جو خدا کی بادشاہت کو کافی حد تک قائم کرنے کے لیے اہلیت کا حامل تھا۔ ابراہیم کو نیا مذہب بنانے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا، صرف اس لیے کہ وہ عیسیٰ کے ساتھ تعلق نہیں بنا سکا، لیکن روحانی دنیا میں محمد کے ساتھ وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ ابلیس نے کہا، تم تعصبات رکھتے ہو۔ میں نے اسے کہا، میرے پاس کوئی تعصب نہیں ہے۔ خدا نے براہ راست مجھ سے کہا کہ میرے نزدیک عیسائی اقدار کو اس کی بادشاہت کی تعمیر کے لیے بنیاد کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اس لیے خدا نے مجھے یورپ کے عیسائی ممالک بالخصوص جرمنی میں بھیجا ہے۔ یہاں تک کہ اب مسلمان یورپ میں اپنے اسلامی قوانین اور نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روحانی دنیا میں عیسیٰ اور محمد کے درمیان اختلاف کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی روحانی دنیا مسلسل کوشش کرتی رہی ہے کہ اسلام کو یورپ اور امریکہ تک پہنچائیں۔ اب تم بھی ان کی مدد کر رہے ہو۔ یہ خدا کی منشا نہیں ہے، ابلیس نے جواب دیا۔ میں صرف اسلام کے ساتھ کام کرتا ہوں کیونکہ مسلمان بہت متاثر ہیں اور یورپی معاشرے پر قبضہ کرنے کی بہت طاقت رکھتے ہیں۔ یہ معاشرہ ان کے لیے زہر کی طرح ہے اور وہ اس غیر اخلاقی مغربی معاشرے سے تنگ آ چکے ہیں، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ یورپ میں بھی اسلام لاؤ۔
میرا مسلمانوں پر کوئی اختیار نہیں ہے، میں صرف ان کی مدد کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے میری مدد مانگی ہے اور میں ہمیشہ مدد کے لیے تیار رہتا ہوں۔ مجھے سیکولر مغربی غیر اخلاقی معاشرے سے بھی نفرت ہے اور ان کے خدا سے انکاری نظریے کے معاشرے سے بھی، جو کسی روحانی مقصد کو پورا نہیں کرتا۔ لہٰذا میں اس دنیا کی تباہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کو ان کے اعمال کے مطابق جنت ملے گی۔ میں نے ابلیس سے کہا، وہ تمہاری جنت حاصل کریں گے؟ تمہاری جہنم میں بھی جنتوں کے بہت سے دائرے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے فرشتوں اور دیگر مخلوقات نے خدا کو نصیحت کی کہ انسانوں کو پیدا نہ کرے۔ خدا نے انہیں پھر بھی پیدا کیا ہے، یہ جان کر بھی کہ انسان بہت خون ریزی کرے گا۔ انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہم خدا کے فرما بردار تھے اور صبح و شام خدا سے روحانی سچائی اور رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ ہم اپنے پورے دل و جان سے خدا کی عبادت کی اور اس کے لیے محبت کے گیت گائے۔ ہم نے خدا کی ہدایت کو پورا کرنے کے لیے بہت کوششیں کیں، مگر خدا ہم سے مطمئن نہ ہوا۔ اب وہ اداس محسوس کر رہا ہے اور افسوس کر رہا ہے کہ اس نے انسانی تخلیق کو پیدا کیا۔ نتیجے کے طور پر فرشتوں اور دیگر مخلوقات کو ہر وقت درد اور تکلیف میں رہنا پڑ رہا ہے۔ انہیں انصاف کرنے اور انسانوں کی ارواح کو بچانے کے لیے اپنے جہانوں کو چھوڑ کر نچلے جہانوں میں جانا پڑتا ہے۔ وہ اپنی خوشی اور سکون کھو چکے ہیں۔ وقتاً فوقتاً انہیں اپنے ساتھ انبیاء کو اپنے جہانوں میں لے کر جانا پڑتا ہے۔ انہیں یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ بدقسمتی سے انہیں یہ خدا کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے۔ تم اپنے مشاہدات سے جانتے ہو، زیادہ تر فرشتے اپنے جہانوں میں ہیں۔ وہ ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ فرشتے اور دوسری مخلوقات نچلے جہانوں کو اچھے جہانوں میں ڈھالتے ڈھالتے تھک گئے ہیں۔ اگر کبھی انسانی نبی کو ان جہانوں میں اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے تو وہ وہاں بہت اداس اور تنہا محسوس کرتے ہیں اور فرشتوں کی طرف سے فیصلہ ہو جانے سے ڈرتے ہیں۔ وہ نچلے جہانوں کی طرف جانا چاہتے ہیں جہاں ان کے ماننے والے رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ وہاں اپنا گھر محسوس کرتے ہیں۔ وہاں وہ معلوم کرتے ہیں کہ ان اندھیرے جہانوں میں وہ اپنی روح میں سیاہ ذرات حاصل کرتے ہیں۔ وہ شدت سے فرشتوں کو واپس ان کے اپنے جہانوں میں لانے کی درخواست کرتے ہیں۔ بیچارے نبی، نہ ہی ان کا تعلق نچلے اندھیرے جہانوں سے ہوتا ہے اپنے پیروکاروں کے لیے، اور جہاں نہ خود ہی اپنے لیے ان کے پاس کرنے کو کچھ سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ وہاں انہیں بہت تنہا رہنا پڑتا ہے، بالکل الگ تھلگ۔ وہ نہیں جانتے کہ انہیں اوپر جانا ہے یا نیچے۔ فرشتے ان کے ساتھ بہت سخت ہوتے ہیں اور انہیں آرمی کی طرح نیچے جانے کا حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اپنے پیروکاروں کی رہنمائی کرو۔ تم فرشتوں کے بارے میں صحیح معلومات انسانوں کو کیوں نہیں دیتے؟ انہیں بتاؤ کہ فرشتے واقعی کیسے ہیں۔ بہت سے مذہبی بانیوں نے محمد سمیت انسانوں کو یہ بتایا ہے کہ فرشتے ان کے نوکر ہیں۔ 24 گھنٹے فرشتے انسانوں کی خدمت کریں گے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ تم جانتے ہو کہ یہ سچ نہیں ہے۔ فرشتے انسانی مخلوق کا سایہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ اپنے آپ کو دیکھو،
کوئی فردوس ان کے جہانوں میں تمہیں اپنی مرضی سے دیکھنا نہیں چاہتی۔ کوہ مقام میں جہاں بھی تم سفر کرتے ہو، جیسے ہی تمہارے قدم ایک نئی جنت کو چھوتے ہیں، وہ مخلوقات چوکنا ہو جاتے ہیں۔ جب تک تم وہاں ہوتے ہو وہ تناؤ میں رہتے ہیں۔ اگر خدا نے تم کو اپنا نور نہ دیا ہوتا اور تم اس کے پیارے نہ ہوتے، وہ جنتیں تمہیں ایسا سبق سکھائیں گی کہ تم خوابوں میں بھی وہ نہیں جانا چاہو گے۔ تم خدا کی محبت میں اس قدر مزاحیہ ہو گئے ہو کہ تم سنہری اور نیلے نور کے مخلوقات کو بھی سکھانے لگتے ہو کہ خدا سے کیسے پیار کیا جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کنڈر گارڈن کا بچہ کسی پروفیسر کو پڑھانے لگے کہ اس کے علم کو کیسے بڑھایا جائے۔ کبھی کبھی خدا ان جنتوں سے بہت بے انصافی کرتا ہے، لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں؟ میری طرح اور وہ بھی خدا کو کامل طور پر دریافت نہیں کر سکتے، ورنہ وہ واقعی ہی اس کے وجود کی ضرورت کو ختم کر دیتے ہیں۔ میں نے ابلیس سے کہا، اپنے بارے میں تم سچ کہتے ہو، تم خدا کو دریافت نہیں کر سکتے تھے، ورنہ تم کو مل جاتا تو تم اس کی ضرورت کو ختم کر دیتے۔ حالانکہ تم جنتوں کے بارے میں جھوٹ بولتے ہو، اسے ہم یوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی تم سے سیکھ سکتا ہے کہ جھوٹ کو سچ کے ساتھ کیسے ملایا جاتا ہے۔ اس پیشے میں تم ماہر ہو۔ ماضی میں کوئی تم جیسا نہیں تھا، نہ آج کے دور میں، اور نہ ہی مستقبل میں کوئی تم جیسا ہوگا۔ ابلیس نے مجھے ٹوکا اور کہا، یہ سچ نہیں ہے، انسان مجھ سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ میرے خلاف جیت گئے ہیں۔ اس میدان میں ان کے پاس اور بھی بہت زیادہ ہنر ہے۔ بطور ٹرینر میں تو صرف ان کے کمال صلاحیتوں کو سامنے لایا، وہ تمام صلاحیتیں جو ان کے پاس پہلے ہی موجود تھیں۔ اس لیے بطور ٹرینر مجھے اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے ان کا ہنر اس طرح پالش کرنا تھا جیسے کوئی چمکانے کے لیے جوتے پالش کرتا ہے۔ میں نے اس سے کہا، میں اپنی پوری گفتگو کتاب میں لکھوں گا تاکہ لوگ تمہارے بارے میں جان سکیں۔ ابلیس نے کہا، ٹھیک ہے، پھر سب کچھ لکھ دو۔ میں انسانوں سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ تمہیں بیوقوف اور سب سے بڑا جھوٹا کہتے ہیں۔ ان کے پاس ہماری گفتگو کے بارے میں ایک نہیں بلکہ بہت ساری منفی رائے ہوں گی۔ تب تم یقین کرو گے کہ میں صحیح تھا۔ اس کے بعد تم مجھے دوستی کے لیے اپنا ہاتھ دینا چاہو گے۔ میں نے جواب دیا، میں تمہیں دوستی کے لیے اپنا ہاتھ ہرگز نہیں دوں گا۔ تم انسانوں کے لیے اتنی تباہی اور درد اور خدا اور جنتوں کو بہت تکلیف دے چکے ہو۔ تم نے بہت ساری جہنموں کو انسانی ارواح سے بھر دیا ہے۔ میرے آسمانی والدین نے یہ بھی کہا ہے کہ تم انسانیت کے دشمن ہو، اور انہیں بھی تم کو دشمن کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ ابلیس نے کہا، تمہارے آسمانی والدین نے میرے اور انسانوں کے درمیان بہت سے تنازعات، تضادات اور جد و جہد پیدا کی ہے۔ اس نے میرے اور انسانوں کے درمیان جنگ کے بہت سی بنیاد کھڑی کی ہے۔ محمد نے قرآن میں لکھا کہ اے مسلمانوں، یہودی اور عیسائی ہمیشہ تمہارے دشمن رہیں گے۔ اب مجھے بتاؤ، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا، خدا کو محمد کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ محمد ایک نبی تھا۔ ابلیس کہنے لگا،
تمہیں معلوم ہے کہ محمد نے قرآن میں خدا کے نام اپنی طرف سے تعلیم رکھی، تو یہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے لیکن یہ محمد کی کتاب ہے۔ تمہیں یہ غلطی لگی ہے کہ خدا نے تم سے کہا ہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں۔ تم اپنے دماغ میں یہ بات بڑی سنجیدگی سے رکھے ہوئے ہو کہ میں ہمیشہ ہی تمہارا دشمن رہوں گا۔ خدا ایسی بات نہیں کہتا۔ خدا تو محبت کی اصل بنیاد ہے۔ خدا کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ سن کر میں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا کہنا ہے۔ اس حالت میں نے خدا کی آواز کو سنا، ابلیس کو بتا دے کہ وہ اس برائی کی بنیادی جڑ ہے جہاں سے ہر قسم کی بیماریاں شروع ہوئیں۔ اس کی حکمت سانپ کی طرح چالاک ہے۔ اسے بتا کہ اس نے انسانی زندگی میں زہر کھولا ہے۔ انسانوں کی زندگیوں میں بد نصیبی اس لیے آئی کہ تمہارے ساتھ انہوں نے لین اور دین کا رشتہ رکھا۔ میں نے ابلیس کو خدا کا پیغام لفظ بلفظ دہرایا۔ اسے غصہ آیا اور مجھ سے کہا، یہاں سے چلے جاؤ، تم اتنے عقل مند نہیں ہو کہ اس طرح بول سکو۔ خدا نے تمہیں یہ بتایا ہے۔ میں خدا کو کوہ مکان سے جانتا ہوں۔ اگر وہ تمہاری طرف نہ ہوتا تو تم بہت پہلے ہی میرے جال میں پھنس گئے ہوتے۔ واپس جاؤ اور اپنے آسمانی باپ سے ایک انتہا پسند کی طرح پیار کرو اور مجھے تنہا چھوڑ دو۔ تمہارے آسمانی باپ نے تمہیں محبت میں اندھا کر دیا ہے، اس لیے تم حقیقت کو نہیں دیکھ پا رہے۔ یہی بیماری اور وائرس جو تم اپنے ساتھیوں کو دینا چاہتے ہو، اس وقت وہ اپنی دنیا میں بہت خوشی سے رہ رہے ہیں اور تم ان کی خوشی چھیننا چاہتے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ ہر کوئی تمہاری طرح سست ہو جائے، اپنا کام اور تمام سرگرمیاں چھوڑ دے اور جنگلوں یا پہاڑوں میں جا بیٹھے۔ صبح سے شام تک انہیں خدا کی وجدی محبت میں فطرت کا نظارہ کرنا چاہیے، جیسے کوئی شخص چرس لے یا افیون لے کر بیٹھا رہے۔ میں نے اسے کہا، خدا کی محبت نہ چرس ہے اور نہ ہی افیون۔ خدا کی محبت انسانی زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ خدا نے انسانوں کو محبت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں سب کچھ دے گا۔ وہ ہم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے ہماری محبت کے۔ خدا نے ہمارے لیے بے شمار نہ ختم ہونے والی جنتوں کو پیدا کیا۔ میں نے ان جنتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی خواہش کسی کے لب پر آ جائے، پہلے ہی پوری کر دی جاتی ہے۔ آج انسان کام اور کھانے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ وہ صرف اپنے کھانے، کام اور اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ وہ کیسے زندہ رہیں گے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انسانیت کا خدا کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا۔ جنتوں میں کوئی بھی کام، خوراک اور دیگر تمام چیزوں کے لیے نہیں بھاگتا۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا، نہ کسی نے دیکھا ہے، سنا ہے اور یا اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ ایسی جادوئی اور حیرت انگیز جگہیں جنہیں جنتیں کہا جاتا ہے، نہ کوئی دل تصور کر سکتا ہے اس حیرت انگیز فضل کا۔ تاہم یہ ایک عظیم چیلنج ہے ان جنتوں میں داخل ہونے کا۔ ان جنتوں میں داخل ہونے کی چابی انسان کے دل میں ہے۔ خدا کی محبت وہ چابی ہے جو تمام جنتوں کے ہر دروازے کو کھول سکتی ہے۔ خدا کی محبت نہ صرف جنتوں اور بھی کوہ مکان اور نہ ختم ہونے والی خوشیوں کے دروازے کھولنے کی چابی ہے۔
خدا کی محبت ایک ایسی اہم چابی ہے جس سے آپ روشنی کی رفتار کے بغیر کسی بھی جنت کے کسی بھی حصے میں پلک جھپکنے کے اندر پہنچ سکتے ہیں۔ خدا ان ارواح کو جنہوں نے محبت کی، اس کی محبت کا رنگ لے لیا، ایسا نور دیتا ہے اور پورے کوہ مقام میں آزاد بنا دیتا ہے، جیسے پورے کوہ مقام ان کے لیے ایک چھوٹا سا گاؤں ہو۔ وہ ارواح جب چاہیں جس جنت میں چاہیں اتریں اور کسی بھی جہان میں اتریں، ہر جنت ان کی خدمت کرتی ہے۔ ایسی ارواح محبت کی ہوا کے ساتھ ایک جنت سے اٹھتی ہیں اور دوسری جنت میں، اور ایک عجوبے سے دوسرے عجوبے میں۔ یہ میرے آسمانی والدین کی محبت کا سچا ذائقہ ہے۔ میرے سب سے پیارے آسمانی والدین نے ایک بار مجھ سے ذکر کیا ہے کہ مستقبل کے کوہ مقام میں کبھی کوئی وقت نہیں آئے گا جب میرے پیارے بچے کہتے ہوں گے کہ انہوں نے کوہ مقام کی جنتوں میں تمام شاندار جگہیں دیکھی ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں پیدا کرتا جاؤں گا، اور اسی طرح میں اپنے پیارے بچوں کے لیے پرانا خدا نہیں بنوں گا، کیونکہ وہ ہر جنت میں میرے بارے میں کچھ نیا دریافت کریں گے۔ میں ہمیشہ ان کے لیے ایک نیا خدا رہوں گا۔ میرے پیارے بچے نہ تو سب جنتیں دریافت کر سکیں گے اور نہ ہی میرے بارے میں سب کچھ جان سکیں گے۔ جب میں خدا کی محبت کے بارے میں بتا رہا تھا تو ابلیس نے اپنا سر نیچے رکھ دیا۔ میں اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خاموشی توڑی۔ اس نے کہا، جب تم مجھ سے بات کر رہے تھے تو تم نے مجھے میرے پرانے دن یاد دلا دیے۔ خدا سے کہو کہ وہ مجھے یہاں ان جہنموں سے باہر نکال لے۔ میں جہنم سے بہت تنگ آ گیا ہوں، لیکن میرے پاس ان کے لیے کوئی حل نہیں ہے۔ نہ میں بری ارواح کو درست کر سکتا ہوں، نہ ہی تاریک جہنموں کو روشنی کے جہانوں میں بحال کر سکتا ہوں۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر خدا سے پوچھو کہ کیا وہ میری روح کو تباہ کر سکتا ہے؟ میں جہنم میں خود کا ایک بہتر وجود بننے کے لیے نہیں بدل پاؤں گا۔ خدا سے پوچھو کہ اگر وہ مجھے ان سیاہ ارواح کو کوئی دوا دے سکتا ہے جو ہم اپنے آپ کو بھول سکیں، ہمارے دماغ سے ہماری یادوں کو مٹا کر ہم نئے لوگ بن سکتے ہیں۔ خدا ہمیں بہت دور لے جائے، ایسی جنت میں جہاں زندگی اور محبت کا پانی ہماری روح سے ہر اندھیرا نکال کر لے جائے، اور ہم بالکل نئے لوگ بن جائیں گے۔ اس کی باتوں نے مجھے اداس کر دیا اور میں بھی رو پڑا۔ میں نے اس سے کہا، نہ ہی میں تمہاری خواہشات کو خدا تک پہنچا سکتا ہوں اور نہ ہی میں اس کا مشیر ہوں۔ خدا ہمارے دلوں کو بہت گہرائی سے جانتا ہے۔ وہ ہر اس پردے کے پیچھے دیکھ سکتا ہے جو کسی بھی وجود کے تصور میں بھی نہیں۔